کہ آخر اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے اللہ. تو اس لیے تفسیر جاننا ہر شخص پر ضروری ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ قرآن پڑھے اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی جانے. سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ اس کو استعاذہ کہا جاتا ہے، تعوذ اور تسمیہ کہا جاتا ہے. استعاذہ کے کئی ارکان ہیں، ان میں سے ایک ہے مستعیذ، یعنی وہ بندہ جو مدد چاہے، اور اسی کے ساتھ اگر با استعمال ہو جائے جیسے استعاذ یا مستعیذ بہ تو اس سے مراد اللہ ہے، یعنی جس کی مدد مانگی جائے، جس کی مدد مانگی جائے. اور اسی کے ساتھ اگر من استعمال ہو مستعیذ منہ تو اس سے مراد شیطان ہے کہ شیطان سے مدد، شیطان سے پناہ مانگی جائے. تو استعاذہ بہ کے ساتھ اگر با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ اللہ ہے، یعنی اللہ کی پناہ مانگنا. جیسے اعوذ باللہ، دیکھیے اعوذ باللہ کے اندر جو ہے اللہ سے پہلے با استعمال ہوا ہے. کیوں؟ یہی اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کی مدد مانگنا، اللہ کی پناہ مانگنا. اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگنا. اور کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے، یعنی شیطان سے. من جو استعمال ہوا شیطان سے پہلے من استعمال ہوا. مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ کہ اگر با کے ساتھ استعمال ہو تو وہ جس کی پناہ مانگی جائے، اور من کے ساتھ استعمال ہو تو وہ جس سے پناہ مانگی جائے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہاں پہ بھی دیکھیے وہی لفظ استعمال ہوا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو شیطان سے. یہاں پہ بھی باللہ کا لفظ استعمال، یعنی اللہ سے پہلے با لفظ استعمال ہوا، اور من شیطان سے پہلے من کا لفظ استعمال ہوا. تو یہ شیطان، یہ استعاذہ ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو اس میں بہت سارے علماء کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ کی آیت ہے یا پھر کیا ہے. تو اس سلسلے میں ایک حدیث ابو داؤد کے اندر ملتی ہے کہ یہ بسم اللہ تفریق ہے، یعنی تمیز پیدا کرنے کے لیے، مميز الگ کرنے کے لیے. جیسے دو صورتیں ہیں اور دو صورتیں جب شروع ہوتی ہے، ایک صورت ختم ہوتی ہے اور دوسری صورت جب شروع ہوتی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ دوسری سورہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون سی سورہ ہے یا یہ ابھی سورہ شروع ہو رہی ہے، نہیں معلوم تھا. تو اس کو پتہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جب اس کو سورہ بسم اللہ نازل فرما دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے کہ یہ سورہ ختم ہوگی، دوسرا سورہ شروع ہو گئی. تو یہ بسم اللہ کی تفصیل ہے. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ یہ مکی ہے یا مدنی؟ تو یہ مکی ہے. اور اس سلسلے میں ایک قول ملتا ہے ابی شیبہ کے اندر کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر جاتے تھے کہ ایک ندا لگانے والے، آواز لگانے والے آواز دیتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ڈر جاتے تھے کہ یہ کون آواز دے رہے ہیں. تو واپس آ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوبارہ جاتے، پھر وہی آواز آتی ہے یا محمد، پھر ڈر جاتے. اس کے بعد جب یہ سلسلہ ان کے ساتھ ہوا تو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور کہا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ دن سے ہو رہا ہے. ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ تم بھاگو مت، سنو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ سنو، پوری بات سن لینا. تو دوسرے دن جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں یا محمد، کہتے ہیں قل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں قل، یہ بھی کہو الحمدللہ رب العالمین. اس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوتی ہے. یہ مکہ کا واقعہ ہے، یہ مکہ. تو یہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہا. الحمد ایک دعا ہے. کیا ہے؟ ایک دعا ہے. اور اس سورہ کے کئی نام ہیں.
بہت سارے نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ایک قرآن عظیم بھی کہا اس سورہ کو، یعنی سب سے بڑی سورہ، سب سے بہترین سورہ، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورہ کو سبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی سورہ بھی کہا۔ دیکھیں قرآن مجید یہ سورۃ الفاتحہ ہم بار بار پڑھتے ہیں ہر رکعت میں، کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ، اس کو سبع المثانی بھی کہا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو رقیہ بھی کہا، اس طرح شفا بھی کہا، یعنی شفا بھی ہے، رقیہ بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کی ماں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ شفا، اس قرآن اس سورہ کو اگر کوئی پڑھتا ہے اور اپنے اوپر ہی دم کر لیتا ہے تو اس کو کسی جھاڑ پھونک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی اوجھا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو راقی کہا ہے، رقیہ۔ اس سورہ کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، اس کی پریشانی، اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، درد ہے، اس جگہ میں اگر وہ سورہ پڑھ کر کہ اگر دم کر لے تو اس سے اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی مثال ابھی صحابہ سے ملتی ہے۔ صحابہ کیا کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں کہ زہر کا، سانپ کا زہر ختم۔ تو یہ سورہ فاتحہ ایک رقیہ بھی ہے اور شفا بھی ہے، شفا بھی ہے اس کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں جب شفا نہ ملے تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد دم بھی کر دیتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتا، کیوں؟ پھر کیا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ شک آپ کے ایمان میں ہے، آپ کے دل میں ہے، آپ کے قلب میں ہے، سورہ فاتحہ کے اندر شک نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ کوئی بھی شک نہیں، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، قرآن مجید میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید اس میں کوئی شک نہیں ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک ہے تو وہ ایمان میں ہے، وہ ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد الحمد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک چیز بتاؤں، الحمد اس کے معنی تعریف کرنا، اور ایک لفظ آتا ہے مدح، اس کے معنی بھی تعریف کرنا آتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں پہ مدح کا لفظ استعمال کیوں نہیں ہوا، الحمد کا کیوں ہوا؟ تو فرق یہ ہے کہ الحمد کا جو لفظ آتا ہے یہ زندوں کے لیے آتا ہے، کسی زندے انسان یا شخص کے لیے اس کی تعریف کی جائے تو الحمد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حمد کا۔ اور مدح کا لفظ اگر استعمال کریں گے تو وہ دونوں کے لیے آتا ہے، زندے کے لیے بھی اور مردے کے لیے بھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ زندہ ہے، الحمد، حمد سے پتہ یہ چلا کہ اللہ زندہ ہے، اللہ موجود ہے۔ مدح کا لفظ استعمال نہیں ہوا، حمد کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ پتہ یہ چلا کہ یہ زندہ ہے، اللہ رب العالمین زندہ ہے۔ اور اس کے بعد بندہ اسی کی تعریف کرتا ہے جس کے اندر 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں، 4 صفتیں پائی جاتی ہیں، 4 صفت۔ پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے تمام صفات میں کامل ہو، مکمل ہو، اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو۔ جس بندے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی نہیں، کوئی عیب نہیں، تو وہ تعریف کرتا ہے، وہ پھر تعریف کرتا ہے جس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی برائی نہیں۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری چیز پاسٹ میں، ماضی میں اس پر کوئی احسانات کیے ہو، کوئی انعام دیے ہوں، اگر کوئی انعام احسانات کوئی کرتا ہے تو اس کی بنا پر بھی وہ تعریف کرتا ہے، پاسٹ میں، ماضی میں۔ اور تیسری کیا ہے؟ تیسری وہ یہ امید رکھے فیوچر کے لیے کہ آگے یہ مدد کرنے والا ہے یا مجھے کچھ عطا کرنے والا ہے، یہ کوئی توقع رکھے، وہ امید رکھے آگے کی، فیوچر کی۔ اور اس کے بعد چوتھا کیا ہے؟ چوتھا یہ ہے کہ وہ ڈرے اس سے، اس کی رعب سے، اس کی قوت سے، اس کے غضب سے ڈرے۔ اگر کوئی بندہ کسی سے ڈرتا ہے تو ڈر کی بنیاد پر بھی تعریف کرتا ہے۔ اور یہ 4 صفات اللہ رب العالمین کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کیا بہترین کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ سے اشارہ کر دیا صفات کامل، یعنی اللہ رب العالمین اپنی صفات میں کامل ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ الحمد سے بالکل واضح کر دیا۔
اور رب العالمین کہہ کر پاسٹ کے بارے میں، پاسٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تمہارے پر احسانات بھی اللہ نے کیا ہے، تمہارے پر احسانات بھی اللہ نے کیا. یہ جو زمین دیکھ رہے ہیں، یہ جو آسمان دیکھ رہے ہیں، یہ کس نے دیا آپ کو؟ یہ احسان کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا. اس کا مالک کون ہے؟ یہ اللہ ہے. تو اس کا احسان بھی اللہ نے پاسٹ یہ اشارہ کر دیا احسان کی طرف کہ یہ اللہ ہی ہے جو تم پر احسان کیے. اور تیسرا ہے فیوچر، توقع، امید. وہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ فیوچر میں بھی تمہارا کوئی ہے مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے. الرحمن الرحیم، کون ہے مدد کرنے والا؟ کون ہے رحم کرنے والا؟ کون رحم کر رہا ہے؟ کون رحم کرے گا؟ تو کون ہے؟ اللہ ہے. الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم کہہ کر فیوچر کی طرف اشارہ کر دیا اللہ رب العالمین نے. اللہ اکبر. اور اسی طرح چوتھا کیا ہے؟ ڈر، خوف، ہیبت. وہ ہے مالکی یوم الدین کہہ کر اشارہ کر دیا. کیوں؟ مالکی یوم الدین کے معنی کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک. اور قیامت کے دن ہونے والا کیا ہے؟ سب ڈرے ہوئے ہوں گے، سب ہیبت میں ہوں گے، نفسی کے عالم میں ہوگا، کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، سب ڈرے ہوئے ہوں گے. اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اس دن کا بھی مالک میں ہی ہوں. اللہ نے اشارہ کر دیا ہے. تو یہ چاروں صفات اللہ رب العالمین کے اندر پائی جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ سے اشارہ کر دیا کہ چاروں صفات اللہ کے اندر ہے. ایک کیا ہے؟ ایک ہے کہ اللہ صفات کامل مکمل ہے، اور دوسرا احسان بھی کیا ہے، تیسرا توقع امید اللہ سے ہی ہے، اور چوتھا ڈر جو مالک یوم الدین ہے. اس کے بعد رب العالمین کہا. اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب کی تعریف وَمَنِ اجْتَمَعَ ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ، یہاں پر بھی 3 صفت بیان کی گئی کہ جس کے اندر 3 صفت موجود ہو وہی رب ہو سکتا ہے. رب کون ہو سکتا ہے؟ جس کے اندر 3 صفت موجود ہو. وَمَنِ اجْتَمَعَ ثَلَاثَةُ أَوْصَافٍ، پہلی صفت الخلق یا پھر اور دوسری الملک، تیسری التدبیر. پہلی صفت خالق کل شیء، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا. کون ہے وہ؟ اللہ ہی ہے. یہ صفت کس کے اندر ہے؟ اللہ کے اندر ہے. دوسری الملک لکل شیء، جو ہر چیز کا مالک ہو. اور تیسری صفت المدبر لجمیع الامور. 3 صفت پائی جائے تو وہی رب ہو سکتا ہے. اور یہ 3 صفت کسی بندے کے اندر ہے، کسی بندے کے اندر نہیں ہو سکتا. یہ 3 صفت اللہ رب العالمین کے اندر ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. اس کے بعد ربوبیت. ربوبیت کی تعریف کیا ہے معلوم؟ رب کسے کہتے ہیں؟ اس میں بھی 3 چیزیں. ربوبیت کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو، کسی بندے کو جتنی، جیسی اور جس وقت ضرورت ہو عطا کرنا. جتنی، جیسی اور جس وقت ضرورت ہو اسے عطا کر دینا، یہ ربوبیت ہے. یہ کس کے اندر ہے؟ یہ کسی بندے کے اندر ہے. کسی بندے کے اندر ہے کہ جتنی ضرورت ہو اسے عطا کر دے. اور کسی بندے کا یہ صفت ہے کہ وہ سے کس بندے کو کیا کب ضرورت ہے یہ بھی نہیں معلوم. یہ اللہ رب العالمین کو ہی معلوم ہے. تو اللہ نے کہا ربوبیت. دیکھیں ربوبیت جتنی، جیسی، جس وقت ضرورت ہو وہ عطا کر دینا، یہ ربوبیت ہے. اور یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کے اندر ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے رب العالمین، ربوبیت کی صفت. اس کے بعد الرحمن الرحیم، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا. الرحمن کا جو لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، جہاں پر بھی استعمال ہوا ہے وہ یا تو واحد اکیلے میں استعمال ہوا یا پھر رحیم کے ساتھ استعمال ہوا. جیسے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن دیکھو صرف یہاں پہ اکیلا استعمال ہوا ہے. اسی طرح الرحمن علم القرآن، یہاں پہ اکیلا استعمال ہوا، لیکن اکیلا تو استعمال ہوا لیکن ساتھ میں کسی ایک کو لیا ہے تو وہ صرف رحیم کو لیا ہے. جیسے الرحمن الرحیم کو ہی لیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں لیا. حالانکہ بہت ساری صفت ہے لیکن ایک ہی صفت کیا لی ہے؟ الرحمن الرحیم، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں پر اب بھی رحم کرنے والا ہے، دنیا کے اندر بھی رحم کرے گا، کرتا ہے، اور آخرت کے دن بھی رحم کرے گا. یہ ہمارے اللہ. اس کے بعد ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے.
قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت کیسا دن ہے جس میں لوگ نفسی کا عالم میں، اور اس کی ہولناک کیا ہوگا. اس سے اس آیت کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں رحمان تو ہوں، رحیم تو ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں قہار بھی ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں قہار بھی ہوں. پہلے الرحمن الرحیم کہا کہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ کہا مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا بھی مالک ہوں. جس دن لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے اس دن کا بھی میں ہی مالک ہوں، اور میں رحم بھی کرنے والا ہوں. مطلب ایک طرف تو رحمانیت کا اظہار کیا اللہ نے، دوسری طرف قہار کا بھی اظہار کر دیا کہ جو لوگ غفلت میں دنیا میں گزار رہے ہیں، غفلتی کے ساتھ اپنی زندگی کو، نماز نہیں پڑھتے یا روزہ بھی نہیں رکھتے، جو غفلت میں ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے کہ میں رحمان تو ہوں، رحمان ان لوگوں کے ساتھ ہوں، رحمان میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو میری عبادت کرتا ہے، جو مجھے پہچانتا ہے، اور قہار ان لوگوں کے لیے ہوں جو غفلتی سے اپنی زندگی گزارتا ہے، غفلتی کے ساتھ، وہ عبادت سے اس کو مطلب نہیں. تو اللہ نے دونوں صفات ایک ساتھ بیان کر دیا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے بعد کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ ایاک نعبد پہلے استعمال ہوا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بعد میں استعمال ہوا. نعبد کے مطلب عبادت کرنا، ہم عبادت کرتے ہیں، اور نستعین کے مطلب مدد مانگنا، ہم مدد مانگتے ہیں. پہلے نعبد کو استعمال کیا پھر نستعین کو. ایسا کیوں؟ پہلے نستعین بھی استعمال ہو سکتا تھا، لیکن پہلے نعبد کو استعمال کیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نعبد جو ہے یہ نستعین کے ساتھ خاص ہے، اور نستعین جو ہے نعبد کے ساتھ خاص ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ مطلب مدد اس وقت مل سکتی ہے جب آپ عبادت کریں. جب آپ عبادت کریں گے تبھی مدد ملے گی، یا تو نہیں ملے گی. مدد جو ہے عبادت کے ساتھ خاص ہے، عبادت کے بغیر مدد نہیں ملے گی. اس لیے کہا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. دیکھو پہلے نعبد کا لفظ استعمال کیا، مطلب یہ نکلا کہ نعبد جو ہے، نستعین نعبد کے ساتھ خاص ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہاں پہ بھی کیا کر دیا؟ جوڑ دیا. یہاں پہ بھی نعبد کو کس کے ساتھ؟ استعینوا. یہاں پہ بھی لفظ استعمال ہوا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا. یہاں پہ بھی مدد کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مدد مانگو بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے. مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو مدد اس وقت ملے گی جب آپ عبادت گزار بندہ بنے. جب آپ عبادت گزار بندہ رہیں گے تو آپ کو مدد ملے گی. اگر عبادت گزار بندہ نہیں ہے تو آپ کو مدد نہیں ملے گی. اسی لیے نعبد کو نستعین کے ساتھ جوڑا ہے. اور ایک کہ ایاک نعبد میں جو ہے یہ نعبد یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، سنگولر نہیں، پلورل ہے. یہ پلورل، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا اعبد، یہ سنگولر ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن کیا کہا؟ نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کیوں ایسا؟ یہاں پہ بھی ایک اشکال ہے. ایسا کیوں؟ اعبد اگر کہتا تو بھی بات بن جاتی، ایاک اعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں کہتا تو بات بن جاتی. لیکن نعبد کے جمع کا استعمال کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ بندے کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے کہ میں ہی تیری عبادت کرتا ہوں، مطلب اے اللہ یہ دنیا میں ہی ہوں جو تیری عبادت کرتا ہوں اور کوئی نہیں ہے. تکبر آ جاتا اس کے دل میں. لیکن دیکھو اللہ کا کلام دیکھیے، قرآن مجید دیکھیے. اسی لیے اللہ نے کہا جیسے کہ کتاب کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی لکھ نہیں سکتا، ایک سورہ ایک آیت بھی نہیں لکھ سکتا. ایاک نعبد کہہ کر یہ تکبر کا سلسلہ ختم کر دیا. کوئی آپشن ہی نہیں ہے تکبر کا، ختم ہو جائے گا. تکبر جو بھی یہ تھوڑا بہت جو اندیشہ تو ختم کہ تو ہی نہیں ہے بلکہ پورے جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نعبد کا لفظ استعمال کر دیا. اور ایک چیز بتاؤں، دو بیماری ایسی ہے اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اگر اس کی علاج نہ کی جائے تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ایک ہے ریا،
ایک ریا ہے اور ایک ہے تکبر. دو بیماری ایسی ہے جو انسان کو برباد کر دیتا اگر اس کی علاج نہ کی جائے. ایک تکبر ہے, ایک ریا ہے. اور ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کے سلسلے میں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر و بیشتر امام ابن تیمیہ کے ساتھ رہا کرتا تھا, ان کے استاد تھے, میں اکثر و بیشتر ان کے ساتھ رہا کرتا تھا. اور امام ابن تیمیہ اس آیت کے بارے میں کہتے تھے ایاک نعبد تدفع الریا و ایاک نستعین تدفع الکبریا. یعنی ایاک نعبد جو ہے یہ ریا کو ختم کر دیتا ہے, ریا کو مٹا دیتا ہے, اور وایاک نستعین جو ہے یہ کبر تکبر کو مٹا دیتا ہے. تو یہ اس کا علاج ہے, تکبر اور ریا کا علاج کبر ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی اگر دیکھیے کوئی شخص کہتا ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ریا ختم, دکھاوا ختم, ہم کسی اور کے لیے عبادت نہیں کر رہے, کسی بندے کو دکھانے کے لیے عبادت نہیں کر رہے, ہم اس لیے عبادت نہیں کر رہے کہ گاؤں والے مجھے کہیں گے نمازی ہے, محلے والے کہیں گے نمازی, اس لیے نہیں کر رہے, ہم تیرے ہی عبادت کر, تیرے لیے ہی عبادت کر رہے ہیں. دیکھو یہاں پہ اللہ نے کہا یہ لفظ استعمال, ہم تیرے ہی عبادت کر رہے, ختم, اس میں دکھاوا ختم. اور دوسری بات نستعین, ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ایک متکبر جو تکبر جس کے اندر ہو وہ کسی سے مدد نہیں مانگے گا, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. تو یہاں پہ متکبر تکبر بھی ختم کہ ہم تو تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, تکبر بھی ختم. تو یہ دو چیزیں ہیں, ایاک نعبد سے ریا ختم اور نستعین سے تکبر ختم. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کہا اللہ رب العالمین نے, اہدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھا راستہ, سیدھے راستے کی ہدایت دے. اہدنا کہہ کر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں, کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اگر ہدایت بندے کے ہاتھ میں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت دے دیتے. اور اللہ نے کیا کہا وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. مطلب کیا پتہ چلا, مطلب پتہ یہ چلا کہ ہدایت اور صرف اللہ کے ہاتھ میں, بندے کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہدایت اللہ سے مانگی جا رہی ہے. اہدنا, یا اللہ تو مجھے ہدایت دے, تو ہدایت کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ سے. پتہ یہ چلا کہ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں, کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہماری کوشش صرف کہنے کی ہوگی, نصیحت, ہم نصیحت کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, لیکن ہدایت دینے کے کام اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم کسی کو روک نہیں سکتے کہ آؤ بیٹھو 10 میں سن لو, یہ کچھ نہیں کر, صرف کہہ سکتے ہیں کہ سن لو, لیکن دل پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں, دل کو لوٹانا اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے بعد صراط المستقیم کا لفظ استعمال کیا ہے. صراط المستقیم سیدھا راستہ, سیدھے راستے کے طرف اشارہ اللہ نے اس لیے کیا کہ سیدھے راستے کی ہدایت مانگو. کیوں مانگو؟ اس کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ تو کچھ خصوصیت ہے اس میں. کیا ہے؟ کچھ خصوصیت یہ ہے کہ سیدھا راستہ آسان ہوتا ہے, سیدھا راستہ بالکل آسان ہوتا ہے, اس میں کوئی کجی نہیں ہوتا, ٹیڑھا پن نہیں ہوتا, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی ڈسٹینیشن, اس کا فاصلہ بھی بہت کم ہوتا ہے. یہ یہاں سے ایک راستہ شروع ہوتا ہے اور یہاں تک جانا ہے. اگر یہ سیدھا رہے تو جلدی پہنچیں گے اور آسانی سے پہنچیں گے, بھٹکنے کا کوئی امید بھی نہیں رہے گا کہ ہم ادھر ادھر بھٹک جائیں گے, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہی راستہ تھوڑا ٹیڑھا ہو کے ادھر ایسا جائے تو بھٹکنے کا امید بھی ہے, خدشہ ہے کہ آپ بھٹک جائیں, اور ڈسٹینیشن بھی زیادہ بڑھ جائے گی, فاصلہ بھی زیادہ ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ سیدھا راستہ اختیار کرو, سیدھا راستہ, اس کی ہدایت مانگو. اہدنا الصراط المستقیم, تم سیدھے راستے کی ہدایت مانگو. اللہ اکبر, سیدھے راستہ. اب 5 وقت نماز میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دے, عطا کر, سیدھا راستہ کی ہدایت دے. کیوں اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ یہ جو راستہ ہے نا, اس راستے میں جگہ جگہ میں شیطان بیٹھا ہے, آپ کو کہیں بھی بھٹکا سکتا ہے. اس لیے آپ 5 وقت جو ہے یہ دعا مانگو, آپ کو بھٹکا نہیں سکتا, آپ کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا اگر آپ اس 5 وقت اس کو آپ دعا مانگتے رہیں. تو اسی لیے اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. اس کے بعد ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. یہاں پہ لفظ ہوا غیر المغضوب. مغضوب کا لفظ قرآن مجید میں ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے, اور ضالین کا لفظ 8 جگہ میں استعمال ہوا ہے, 8 جگہ میں. ضال یا ضلال, یہ جو ہے نا
وہی گمراہ ہو سکتا ہے. ضال کے معنی گمراہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو. جس کے پاس علم نہ ہو وہی گمراہ ہو سکتا ہے. پتہ چل رہا ہے؟ تو اس لیے علم کی بھی اہمیت اس آیت سے پتہ چل رہی ہے کہ علم سیکھو تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جاؤ. اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ پہلے آپ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا. پہلے یہ نہیں کہا کہ تم ڈائریکٹ کہو کہ لا الہ الا اللہ کر لو, مطلب تم کا ایسا نہیں. پہلے فَعْلَمْ, پہلے جان لو کہ ہے کون اللہ. تو پہلے جان لو. جس کے پاس علم ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اور گمراہ جو ہوتا ہے اس کی دو بنیاد ہوتی ہیں. ایک تکبر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے نسیان, یعنی بھول سے, غلطی سے. یہ راستہ ہے, یہاں سے یہاں تک جانا ہے, لیکن یہاں پہ تھوڑا کجی بھی ہے. لیکن متکبر آدمی وہ جاتا ہے, کسی سے پوچھے گا نہیں, اور کوئی بتائے بھی کہ یہ راستہ غلط ہے تو وہ سنے گا نہیں. تکبر ہے اس کے اندر, تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے, وہ گمراہ ہو جائے گا. تو اس لیے نرمی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ نرمی, ہر بات کسی کی بات کو سنو, دلائل کے ساتھ اگر کوئی کچھ کہے تو مان بھی لو. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دلیل کا بھی ذکر کیا ہے کہ دلیل مانگو, اگر کوئی کچھ کہے تو دلیل مانگو, اور دلیل اگر دے تو اس بات کو مان لو. تو یہاں پہ اگر متکبر آدمی اس راستے سے جاتا ہے, اگر کوئی اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ رہنمائی نہیں لیتا, تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اور ایک نسیان ہے, غلطی سے بھی آدمی ہو جاتا ہے, غلطی سے وہ کر جاتا ہے. اس کے بعد غیر المغضوب جو کہا ہے نا, مغضوب سے مراد یہودی ہے اور ضالین سے مراد عیسائی ہے. پہلے یہودی کو کیوں استعمال کیا اللہ نے؟ پہلے یہودی کیوں کہا؟ پہلے عیسائی کو بھی کہہ سکتا تھا. تو اس وجہ سے کیونکہ مغضوب سے مراد یہودی, اور یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رہا کرتے تھے, قریب ہی رہا کرتے تھے, اور عیسائی دور رہا کرتے تھے. ایک وجہ یہ. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہودی متقدم ہے, یعنی پہلے یہودی تھا, اس کے بعد عیسائی آیا. تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مغضوب علیہم ولا کا لفظ استعمال کیا, یعنی پہلے یہودی کا لفظ استعمال کیا, اس کے بعد عیسائی کا. عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان کرتے ہیں ایک حدیث کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ, کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے اور دعا مانگنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے, اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. سب سے بہترین دعا ہے. اور نبی, انبیاء, ان لوگوں کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب وہ دعا مانگتے تھے تو پہلے وہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے, الذی قد آتیتنی الذی خلقنی فہو یہدین والذی یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. ابراہیم علیہ السلام پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کر رہے ہیں. الذی خلقنی, یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا. الذی خلقنی فہو یہدین, وہی اللہ ہے جو مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی. اور اسی طرح والذی وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, اور وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُطْعِمُنِي وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, اور مرنے وہی اللہ ہے جو مجھے مارے گا بھی, موت بھی دے گا, ثُمَّ يُحْيِينِ, اور زندہ بھی کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ, اور وہی اللہ ہے جو قیامت کے دن میرے گناہ کو بخش بھی دے گا, معاف بھی کر دے گا. اس کے بعد دیکھیے دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے, رب ہب لی, اے میرے اللہ مجھے عطا کر, حکما والحقنی بالصالحین, مجھے عطا کر ایسا فیصلہ جو نیک لوگوں کے ساتھ, یعنی میرے فیصلے کو نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. تو پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کریں, اس کے بعد پھر انہوں نے دعا مانگی. یہ دعا, یہ طریقہ ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ